الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. درود بر محمد وآل سب سے پہلے جی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مجلس کے صدقے مولا حسین کے واسطے کے ذریعے سے آپ عزاداروں کے ذریعے آپ جتنے بھی حضرات ماتمی آئے ہیں ان کے ذریعے سے کہ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مجھ جیسے حقیروں فقیروں کا پڑھنا، آپ جیسے عزاداروں کا ماتمیوں کا ادھر آنا اور جن عزیزوں نے اس مجلس کے سلسلے میں جو بھی جس لحاظ سے بھی زحمتیں کی ہیں خدایا ان ساری کاوشوں کو، ان ساری زحمتوں کو، ماتمیوں کے ماتم کرنے کو، عزاداروں کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. یہ ایک مختصر سی چھوٹی سی ایک انتہائی مختصر انداز میں مجلس کہہ لیں، تبسل کہہ لیں. بعض ایک عزیزان نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ہمارے سال و ثواب کے لیے بھی پڑھ دیں. میرا اپنا بھی شوق تھا، بالخصوص یہ زیغم شاہ جی سے بھی کہا تھا، اویس شاہ سے بھی کہا تھا، مولوی صاحب سے بھی، دوسرے عزیزوں سے بھی کہ اپنے گھر میں صرف خیر و برکت کے لیے ماتمیوں کے قدم آئیں، عزاداروں کے قدم آئیں تو ان قدموں کی وجہ سے ان گھروں میں اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے سے رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عزاداری کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے سلسلے میں بڑے بڑے لوگوں نے کچھ کشفیات بھی کی ہیں. بڑے لوگوں کو ایسے عالم رویا میں یہ بھی بتایا گیا کہ مولا حسین مولا عباس کو لکھوا کے کہتے تھے کہ عزاداری کے سلسلے میں فلاں 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 بندے نے جو کچھ کیا ہے اس ساری کے لسٹ بنا کے ان کے نام لکھو. جو پڑھنے والا ہے اس کا نام، جس نے مجلس سے عزا کا بندوبست کیا اس کا نام، جو آئے ان کا، یعنی جس نے جو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی عزاداری کے سلسلے میں کیا مولا حسین مولا عباس سے وہ لکھواتے ہیں کہ لکھیں کہ اس نے یہ ہماری عزاداری کے سلسلے میں یہ کیا ہے. صرف آپ لوگوں کی توجہ لینے کے لیے کہ اس چیز کی ایک قدر کرنی چاہیے. بہت بڑا مقام ہے. عزاداری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی مجلس امام حسین ہو رہی ہو، اور آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کہاں پر جا رہے ہو تو آپ یہ نہ کہو کہ میں مجلس امام حسین میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں کربلا میں امام حسین کی قبر پر جا رہا ہوں. یعنی یہ عام بات نہیں. چند بندے، حدیث قصہ کے بھی جملات ہیں کہ چند بندے اکٹھے ہو کے جب ہمارا ذکر کرتے ہیں تو خدا کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے. وہ خدا کی رحمت ہوتی ہے. یہ پھر ہمارے اپنے مثلا بعض اعمال ہیں کہ جب انسان اس محفل سے نکلتا ہے تو بعض غلطی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پلس مائنس ہو جاتا ہے. اللہ جو بھی ادھر آ گیا، جس نے بھی امام حسین کی عزاداری کی اس کی آنکھ میں جو بھی آنسو آ گئے اس کے سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ بالکل نہیں ہے. اور ان آنسوؤں کی اتنی طاقت ہے کہ انہی آنسوؤں کے ذریعے سے بنو امیہ اور بنو عباس جیسی سفاک حکومتیں بہہ کر چلی گئیں. عزاداری ادھر کی ادھر ہے. یعنی نام مظلوم کا زدہ ہے، ظالم مٹ کے رہ گیا. اور کہتے بھی ہیں نا کہ بیدار تو ہو لینے دو ہر انسان کو، یہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یعنی ابھی تک انسان اس طرح بیدار نہیں، لیکن جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے اپنے موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک صرف بات یہ دیتا ہوں. ابھی حال ہی میں اسماعیل ہانیہ ان کی شہادت ہوئی تو ایک عرب جرنلسٹ نے ایک ٹویٹ دیا، اس نے ایک تحریر لکھی. وہ کہتا ہے کہ 1.5 ارب ہمارے برادران
1.5 अरब बरादरान इस इंतजार में हैं कि एक सुन्नी कमांडर का बदला लेने के लिए शिया कब लेंगे। यानी तवक्को किन से है? अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों। तवक्को किन से है? अज़ादारी इमाम हुसैन करने वालों से। इस वक्त शियत बहुत उरूज पे जा रही है और अजीज़ा ने मोहतरम बहुत करीब है इमाम ज़माना का भी ज़हूर। ज़्यादा देर नहीं है, बहुत ज़्यादा देर बंदा के उस तरह नहीं है। जिस तरह से दुनिया में जुल्म और जोर हो रहा है और जिस कदर तशय्युद, 2 ही ग्रुप हैं, मेरी ये बात याद रखिएगा, ग्रुप दुनिया में सिर्फ 2 हैं, या मकतब तशय्यो है या यहूदी लॉबी है, बस तीसरी छह कोई नहीं। या लोग अली वलीउल्लाह वालों के पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो अहले बरादरान अहले सुन्नत भी हो सकते हैं, उनके पीछे लगे हुए, या फिर वो यहूदी हैं जिनके पीछे बाल दूसरे भी लगे हुए, जैसे मिस्र लगा हुआ है, जैसे दुबई लगा हुआ है। तो चीज़ें 2 ही हैं, मार्का 2 ही है। और ये वाला मार्का गदीर के मैदान में भी और करबला के मैदान में भी क़यामत तक के लिए कह दिया गया था कि हक कौन है, बातिल कौन है। जो हक पे है उसको क़यामत तक के लिए हुसैनी अज़ादार कहा जाएगा और जो भी इनकी सफ में नहीं है उसको यजीदी कहा जाएगा क़यामत तक के लिए। तो जवाब है हज़रात, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ये इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। तो दुआ खुदा के हुजूर यही है कि खुदा की ज़ात हमारी अज़ादारियों को, मातमदारियों को, हमारे सारे सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और खुदा हम सब को तौफीक दे कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें और वो मकामात मुक़द्दसा भी अल्लाह दिखाए जिनका जिक्र हम इधर सुनते रहते हैं। तो इसके इसाल सवाब के लिए भी बाज़ ने मुझे कहा कि आपने ज़रूरी नाम लेने हैं कि जिनके अरवाह को इसका सवाब पहुँचे। क्या सैयदा तलत फातिमा बिन्त सैयद सिब्ते हैदर नकवी, सैयद मुजीब अहमद जाफरी इब्न सैयद नसीब हैदर जहरी, इनके इसाल सवाब के लिए इस मजलिस को भी मुनक़्क़द किया गया। और आप जितने हजरात इधर तशरीफ़ फरमा हैं, आपके जितने बुजुर्गान इधर से जा चुके हैं, उनको भी इस मजलिस का सवाब पहुँचे। जो मातमदारी करेंगे, जो तबरुक दिया जाएगा, जिस लिहाज से भी इस मजलिस को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करेगा, इसका सवाब उन सारी अरवाह को पहुँचे और अल्लाह हमारी तौफीकात खैर में भी इजाफा फरमाए। अक्सर दुआओं में इन चीज़ों को याद रखिएगा। अपनी दुआओं की पहली दुआओं में ये दुआ ज़रूर करें कि खुदाया वक़्त के इमाम का जज़ ज़रूर फरमा, जान सारा ने इमाम ज़माना में शामिल होने की तौफीक अता फरमा, यूसुफ ज़हरा की ज़ियारत नसीब फरमा। ए खुदाया जब भी इमाम ज़माना तेरी बारगाह में दुआओं के लिए अपने हाथों को बुलंद करें तो इमाम ज़माना की दुआओं में हम फ़कीरों के नाम को शामिल हाल फरमा। हमें आपस में इत्तेफ़ाक़ हाज़िर रहने की तौफीक अता फरमा। ए खुदाया जिन्होंने इस मजलिस का अहतमाम किया, उनकी जो भी मुश्किलात और परेशानियाँ हैं उनको दूर फरमान के घर में, आपके घरों में जो कोई भी मरीज़ या मरीज़ है, खुदाया शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने इधर आने की कबूलियत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चलें, मैं आपके मातम के दरमियान और तबरुक के दरमियान भी ज़्यादा हाइल नहीं होगा, सिर्फ 2-3 बातें करके तो अपनी चीज़ समेट दूँगा। ये सिर्फ आपके मुकदमा तन बात इसलिए अर्ज़ की थी कि आज़ादारी का एक बहुत बड़ा शरफ़ है, सलामत रहें आप। आज़ादारी एक बहुत ही मुक़द्दस चीज़ है और ये जो मातम करते हैं, मातम के बारे में शहीद कायद का बड़ा प्यारा जुमला था, कहते हैं कि जिस तरह से मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे हम आज़ादारी इमाम हुसैन के बगैर नहीं रह सकते। और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके सीने पर पड़ने वाला हाथ ये आपके सीने पर नहीं है, बल्कि ये यजीदियत के मुंह पे तमाचा। कायनात में मुझे बता दें कोई ऐसे हैं अज़ादार कि जो इस तरह से एहतजाज कर रहे हो 1400 सालों से। किसी ने कहा कि हमारी वजह से अज़ादारी जिंदा है। शहीद मुतहरी अलैह रहमा का बड़ा प्यारा जुमला है, वो कहते हैं कि अज़ादारी हमारी वजह से जिंदा नहीं है, बल्कि हम अज़ादारी की वजह से जिंदा हैं। हम अज़ादारी की वजह से जिंदा हैं। क्यों? इसकी दलील भी दी। देखिए, कहते हैं कि जो भी राह हक में शहीद हो गया, मारा गया, वो शहीद है और जिंदा है, उसको कहते हैं शहीद हई, यानी जिंदा शहीद।
وہ اپنی زندگی تک زندہ ہے، اس کے بارے میں سارے جانتے ہیں۔ اللہ کی آیت بھی ہے کہ جو بھی خدا کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ عام شہید کی بات ہے، ایک دوسرا شہید ہے، اس کو کہتے ہیں شہید محیی، یعنی وہ فقط خود زندہ نہیں بلکہ اس کا نام ہی زندگی ہے، وہ زندہ نہیں ہے بلکہ زندگی عطا بھی کرتا ہے۔ کربلا کے جتنے شہید ہیں وہ شہید حی نہیں ہیں، شہید محیی ہیں، یعنی قیامت تک آنے والی مردہ روحوں میں جو زندگی بخش دے ان کو کہتے ہیں شہدائے کربلا۔ یہ ہے شہید کربلا۔ تو عزیزان محترم، بس زیادہ لمبا نہ کروں اپنی اس طرح کی گفتگو کو۔ جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے، وہ اس کا آیت کا ترجمہ مفہوم بھی آپ کی انہی چیزوں سے بنتا ہے۔ یہ جو آپ آ جاتے ہیں نا، آپ کیوں آتے ہیں؟ آپ کو لایا جاتا ہے، آپ محبت و مودت آل محمد کو ادا کرنے کے لیے عزاداری میں آ جاتے ہیں، ماتمداریوں میں چلے جاتے ہیں، جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں، امام بارگاہوں میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس مودت، اس حق کے مودت کو کچھ نہ کچھ تو ادا کیا جا سکے نا۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا اول اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی انجام دیتے رہے، جو یہ کام کرتے رہے، ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ان سے یہ کہہ دے کہ اجر رسالت میں قربا سے مودت کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، اور جس نے قربا سے مودت کا حق ادا کر دیا اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان سے یہ فرمائے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اگر کسی نے اس عمل خیر کو انجام دے دیا تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی نیکی کو فقط قبول نہیں کروں گا بلکہ کئی گنا اضافہ کر کے اس کو دوں گا، ان اللہ غفور شکور، اور اگر اس کے کچھ گناہ بھی ہوئے تو اللہ کہتا ہے اس مودت کے صدقے میں وہ معاف بھی کر دوں گا اور میں اللہ ہو کر اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے مرد مومن تم نے ان سے محبت کی جن سے کوئی کرتا ہے۔ اللہ محمد و آل محمد کے صدقے۔ برادران اہل سنت کے بہت بڑے ایک مفسر ہیں، ان کی کتاب ہے الکشاف، علامہ زمخشری۔ اسی آیت کے ذیل میں وہ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مودت کا حق ادا کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ملے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مسلمہ، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی محمد و آل محمد کی مودت پر مرا وہ شہید مرا، جو بھی محمد و آل محمد کی مودت پر مرا وہ سچا مسلمان ہو کر مرا، جو بھی محمد و آل محمد کی مودت پر مرا وہ کامل الایمان ہو کر مرا۔ پھر آگے جا کر کہتے ہیں من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، کہ جو کوئی بھی محمد و آل محمد کے بغض پر مرا وہ کافر مرا، روز قیامت اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں کو، ان زبانوں کو سلامت رکھے جو محمد و آل محمد کا نام سن کر اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں۔ عزیزان محترم گرامی قدر، یہ مودت ہے نا، اب اسی مودت میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آہستہ سے اپنی باتوں کو سمیٹ لوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ایک صحابی تھا ابن یافور، بڑا ان کا پیارا صحابی تھا۔ دیکھیں ان لوگوں نے مودت کے ساتھ ساتھ اطاعت امام کیسے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گیا، حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے اس کی نبض چیک کی، کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کی بیماری کا علاج شراب میں ہے، اس کو شراب لا کر دو تو بچ جائے گا ورنہ مر جائے گا۔ اس کے گھر والوں نے شراب کا بندوبست کیا، اس کے قریب لے کر گئے تو ایک دم سے اٹھا، کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے، حکیم نے تمہارے لیے اس دوائی کو تجویز کیا ہے، شراب لے کر آئے ہیں۔
کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا. کہا تمہاری بیماری کا علاج اسی میں ہے. کہتا ہے اس لیے نہیں پیوں گا کہ آگے میری جان کا مسئلہ تھا, اب میرے ایمان کا کیوں؟ اس لیے کہ میرا امام موجود ہے, میں اس سے پوچھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. عزیزان محترم, اس نے پیغام پہنچایا. امام نے کہا کہ عبداللہ نجس چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں. توجہ ہیں, اللہ نے نجس چیز میں شفا رکھی ہی نہیں. عبداللہ اس کو نہ پینا, یہ تمہارا امتحان ہے. حکیم کی زبان میں شیطان کی زبان تھی, اب تمہارا امتحان ہے. عزیزان محترم, یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈٹ گیا کہ میں نے, اب میرے مولا نے کہہ دیا ہے میں نے نہیں پینا. قریب تھا کہ مر جاتا. گھر والوں نے بڑا اس کی منت سماجت کی کہ تمہارا علاج ہے ہی اسی چیز میں, پی لو نہیں تو مر جاؤ گے. تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تمہارے گھر والے ہیں, وہ بیچارے یتیم ہو جائیں گے. کہتا ہے کہ جب میرے مولا نے کہا ہے تو میں نے نہیں پینی, ڈٹ گیا. بالکل قریب تھا کہ مر جاتا, امتحان تھا نا, قریب تھا کہ مر جاتا. اب سنیے گا کہ کچھ دنوں کے بعد امام نے اس کے حق میں دعا کی. امام کی دعا سے یہ شفا یاب ہوا. شب جمعہ شفا یاب ہوا. جمعے کے دن امام کے پاس چلا گیا. امام کے پاس جب گیا تو امام نے دور سے اس کو دیکھا, دیکھ کے مسکرائے. مسکرانے کے بعد امام کے پاس ایک تشت تھا, تشت میں انار تھا پڑا ہوا. تو دور سے امام اس کو جب دیکھتے ہیں نا, مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ہمیں تم جیسے شیعوں پر فخر ہے. اللہ سلام, تم جیسوں پر ہمیں فخر ہے. اے عبداللہ تم نے ایک وعدہ پورا کیا, ایک وعدہ ہم آل محمد پورا کریں گے. تم نے یہ وعدہ پورا کیا کہ تم نے اس نجس چیز کے قریب اپنے آپ کو جانا پسند نہ کیا. دوسرا وعدہ, میں زہرا کا لال تم سے کرتا ہوں, تم قبر میں بعد میں جاؤ گے, تمہاری زیارت کرنے کے لیے ہم پہلے آ جائیں گے. اللہ سلامت رکھے آپ کو محمد کے صدقے. ہمیں فخر ہے تم پر. ایک وعدہ تم نے پورا کیا, ایک وعدہ زہرا کا لال تم سے پورا کرے گا. قبر میں تم بعد میں جاؤ گے, تمہارے وارث پہلے تم سے پہنچے ہوئے ہوں گے. لیکن اتنے میں کہتے ہیں عبداللہ یہ تو بتا ہماری اطاعت میں کہاں پہنچا ہوا ہے. توجہ ہے, ہماری اطاعت میں کہاں پہنچا ہوا ہے. کہتا ہے مولا کو دیکھ رہے ہو تشت میں جو انار پڑا ہوا تھا, کہتا ہے لو قسمتا کسبین ہاذہ الرمانہ, اے مولا یہ جو آپ کے پاس تشت میں انار پڑا ہوا ہے, اگر اس انار کی آپ 2 ٹکڑے کر دیں اور پھر یہ کہیں کہ عبداللہ آدھا حصہ حلال ہے آدھا حصہ حرام ہے, اور میں اے مولا تیری اطاعت میں وہاں پر پہنچا ہوا ہوں کہ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آدھے کو حلال کیوں کہا, آدھے کو حرام کیوں کہا. اللہ اطاعت یہ ہے, اطاعت امام یہ ہے کہ میں نہیں پوچھوں گا کہ آدھا ایک ہی انار ہے, اس آدھے کو حلال کیوں کہہ رہے ہیں, آدھے کو حرام کیوں کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ مولا میں جانتا ہوں کہ حکم خدا وہی ہے جو آل محمد کہتے ہیں. اللہ اللہ. تو عزیزان محترم یہ ہے, محمد و آل محمد کو بھی مانتے ہیں, محمد و آل محمد کی بھی مانتے ہیں. کوشش کیجئے گا جہاں تک ممکن ہو سکے, ہر انسان جانتا ہے, ہم لوگ بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ہمارا وارث کون ہے, اور اپنے وقت کے امام کو ہم لوگ کتنا وقت دیتے ہیں اور کتنا یاد کرتے ہیں. 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا, اب 24 گھنٹوں میں کتنا ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہوں گے. اس وقت کا علی بھی وہی ہے, اس وقت کی فاطمہ بھی وہی ہے, اس وقت کا حسین بھی وہی ہے, اس وقت کا سجاد بھی وہی ہے. کلنا محمد ہے نا, اس وقت کا محمد بھی وہی ہے. اس وقت کی کلنا محمد نور حقیقت محمدیہ ہے. اس وقت وہ خدا کے تمام اسماء و صفات کا کامل و اتم مصداق ہے وقت کا امام. تو وقت کے امام کو کتنا ہم یاد کرتے ہوں گے. وقت کے امام کے لیے بس دعا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن, اس کو کوشش کریں پڑھا کریں, اپنی نماز میں قنوت کی دعاؤں میں اس کو پڑھا کریں, اور اپنے امام کو یاد کریں. اور اپنے امام سے جب کبھی بھی مشکل پریشانی آئے, جب کبھی بھی دل گھبرائے, اپنے امام سے
کسی الگ جگہ میں جا کے، تنہائی میں جا کے، مسجد میں بیٹھ کے، امام بارگاہ میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے وقت کے امام سے باتیں کیا کریں۔ وقت کا امام آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کو ادھر کان تک پہنچتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو جو ہے حضرات کی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن انتہائی کم وقت، یعنی سیکنڈوں میں بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کا امام اس سے پہلے سن لیتا ہے، اس سے بھی پہلے سن لیتا ہے۔ پکارا کریں اپنے وقت کے امام کو، اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کریں، کیونکہ انہی کو یاد کرنے سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہیں، اور ابھی وقت ہے ان کا زیادہ۔ اکثر بزرگان سے ہم نے سنا ہے ابھی زیادہ دور نہیں ہے۔ جو یہ کہے کہ ابھی بہت دور ہے وہ نا امید ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگلے گھنٹے نہیں، اگر اسی لمحے ان کا ظہور ہو جائے تو ہمارے لیے ایک باعث سعادت ہے کہ ہم اس علوی عدالت والی حکومت کو دیکھیں، ہم یوسف زہرا کی زیارت کریں۔ لیکن یہ تب بھی ہے کہ جب ہمارا اور ان کا آپس میں قلبی رابطہ تو ہو نا، جہاں پر بھی ہو۔ یہ کائنات ان کے کنٹرول میں ہے، یہ کائنات، وہ ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں، ولایت تشریعہ بھی رکھتے ہیں۔ ولایت تکوینی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو پوری کائنات میں تسلط ہوتا ہے، ان کا پوری کائنات میں دسترس ہے، اللہ نے اذن دیا ہوا ہے۔ خدا کی ذات کا یہ ولی کامل اور اکمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ دنیا کو فیض پہنچا رہا ہے، اس کا نام ہے امام زمانہ۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھ لیں محمد علیہ۔ بس عزیزان محترم، لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، بس تھوڑے سے دو چار جملے ذکر مصائب کے، اور اس کے بعد اصل مقصد ہمارا ادھر ماتمیوں کو بلانا تھا اور انہی سے نوحے سننا تھا، اور عزاداری اور مجالس کا مقصد بھی جتنے بھی معصومین گزرے، جتنے بھی بڑے بڑے علماء، ذاکرین، بزرگان، مجتہدین، یہ جتنے بھی گزرے ہیں، اکثر ان کے درسوں میں، ان کے گھروں میں جب بھی مجلس ہوتی تھی آخر میں ذکر مصائب ضرور پڑھتے تھے۔ اور ذکر مصائب یہ بہت بڑا توسل ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اولیاء اللہ، ولی خدا جو ریاستیں کرتے ہیں اس طرح مختلف، وہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ طے کرنے کے لیے 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، 4 منزلیں طے کر کے تو اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین کے ساتھ وصل ہو جائے، امام حسین کے ساتھ جڑ جائے، یہ منزلیں زیادہ 100/100 طے نہیں کرنا پڑتی۔ جو امام حسین کے ساتھ مل گیا وہ ایسے ہی ہے خدا کے ساتھ بالکل اس طرح جڑ جائے گا، بالکل شارٹ کٹ راستہ فنا فی اللہ ہونے کے لیے امام حسین ہے۔ بس عزیزان محترم، چونکہ یہ ایام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر رہے ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی پیارا صحابی تھا جو ان سے مختلف سوالات کرتا تھا، جن کا نام تھا منہال۔ یہ کہتا تھا کہ امام کو کہ یابن رسول اللہ، شہادت، شہید ہو جانا تو آپ کا ورثہ ہے، آپ کے اجداد کی وراثت ہے شہید ہو جانا، آپ کیوں ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ آپ کیوں ہر وقت روتے ہیں؟ روتے بھی خون روتے ہیں۔ تو پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ کہا منہال، تم نے انصاف سے کام نہیں لیا، شہادت بے شک ہمارا ورثہ ہے، لیکن اپنی پھپھیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو بازاروں میں لے کر جانا ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا تھا اور ان کو پتا تھا زندہ ہے اور واپس مل بھی گیا۔ میں نے اپنے گھر کے 17 یوسف جو ہیں اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے۔ عزیزان محترم، اسی لیے عزاداری کے اوپر اس وقت پابندی تھی۔ ابھی تو آپ بڑے خوشحال ہیں نا، بڑے آرام کے ساتھ عزاداری کر لیتے ہیں، لیکن امام سجاد کے دور میں بھی عزاداری پر پابندی تھی۔ امام سجاد نے بڑی مشکلات کے ساتھ عزاداری کو کس طرح سے زندہ رکھا کہ جب بھی پانی دیتے تھے نا، پانی کے کاسے کو، پانی کے پیالے کو دیکھتے تھے، دیکھ کے رو پڑتے تھے، رو کے کہتے تھے، لوگ پوچھتے تھے نا مولا کیوں روتے ہیں؟ پانی آپ کو پلانے کے لیے دیا ہے۔ کہتے ہیں میں روتا اس لیے ہوں کہ میرا بابا میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پانی کے لیے لے کر گیا تھا، لیکن انہوں نے ظالموں نے پانی نہیں، اس کے بدلے میں تیر دے دیا تھا۔ جب بھی بازار میں جاتے تھے تو ان کے سامنے اگر کسائی
ذبح کر رہا ہوتا تھا جانور کو تو کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ جانور کو ذبح کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جانور کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے آیا تم نے پانی پلایا؟ جی مولا ہم نے پانی بھی پلایا۔ اس وقت رو کے کہتے تھے کہ ہائے میرا مظلوم پیاسا بابا، کہ لوگ جانوروں کو پانی پلاتے ہیں لیکن میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا نہر فرات کے قریب اس دنیا سے چلا گیا۔ اس طرح عزاداروں مختلف طریقوں کے ساتھ ایک جگہ پر امام نے سے پوچھا گیا، سوال کیا، مجھ سے کسی نے، ایک عزادار نے کہا ہے کہ آپ نے کچھ جملوں کو بین کی صورت میں پڑھنا ہے تو آپ سے اجازت چاہوں گا جہاں تک آواز پہنچ سکے، اگر آواز میں اوپر نیچے ہو جائے تو معذرت چاہوں گا۔ صرف ایک توسلاً سلام ہے امام حسین کا پڑھ کر تو 2-3 جملے عرض کر کے تو اپنی زحمات کو تمام کر دوں گا۔ اس کو سنیں اور اس کو دہرایا کریں بھی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزادارو جب امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف، سب سے زیادہ آپ کو دکھ کس جگہ پر ہوا؟ مولا نے 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام۔ 3 دفعہ شام کہنے کا کیا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے امام نے کہا ہو پہلی دفعہ بازار شام، دوسری دفعہ دربار شام، تیسری دفعہ زندان شام۔ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ بازار شام میں ہم کو لے کر جانے لگے تو اس طرح لے کر جا رہے تھے جیسے بیچنے کے لیے غلاموں کو گھسیٹ کر لے کر جایا جاتا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں بازار کی بھیڑ کو دیکھ کر عزاداروں کسی امام نے یہ جملہ نہیں کہا، اپنی پھوپھیوں کے سروں کو دیکھ کر امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، اے میری پھوپھیوں تمہیں سر ننگے بازاروں میں نہ دیکھتا۔ عزاداروں دوسری دفعہ شام دربار شام میں کہا تھا، مولا کہتے ہمیں اس جگہ پر لا کر بٹھا کھڑا کیا گیا جہاں پر بیچنے کے لیے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ ملعون، اس کے پاس میرے بابا کے سر کو لایا گیا، یہ چھڑی کے ساتھ میرے بابا کے سر کے ساتھ ان کے لبوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا رہا۔ کسی نے کہا یزید ملعون، ہم نے دیکھا ہے کہ رسول خدا نے انہی لبوں پر کتنے کتنے بوسے دیے۔ بس عزادارو آخری 2 جملے وہ زندان شام کے، مولا کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے زندان شام میں آئی، مولا وہ کون سی؟ کہتے ہیں کہ جب میری 4 سالہ بہن سکینہ ایک دفعہ سوتے ہوئے اٹھی، ایک کونے میں جا کے کہتی اماں میرا بابا آیا تھا، پھر کبھی دوسرے کونے میں جا کے کہتی ہے پھپھی اماں میرا بابا آیا تھا۔ عزاداروں مولا حسین کا سر آیا، اس بی بی کے سر، بی بی کو وہ سر امام حسین دیا، بی بی نے اپنی گود میں لیا۔ ذرا مجھے یہ تو بتائے 4 سال کی بچی ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ہو، وہ اس سر کو کس طرح اٹھا سکتی ہے؟ لیکن اللہ جانے اس سر کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہوگا کہ بی بی نے سر کو آغوش میں لیا۔ اس کو بات دیکھنے کے بعد بی بی کہتی یا اباتا من قطع الوریدہ، بابا تیری رگیں کس نے کاٹی؟ کبھی بی بی موت سے کہتی ہے اے بابا تیری داڑھی کو خون کے ساتھ خضاب کس نے کیا؟ یا اباتا من الذی ائتمنی،
بابا اس چھوٹے سے سن میں ہمیں یتیم کس نے کیا؟ کہتے ہیں بچی اسی طرح بین کرتی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد بین کرتے کرتے اپنے منہ کو رخسار پر رکھا، کہا بابا تیرے جانے کے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، بابا تیرے جانے کے بعد میرے رخساروں پہ تماشے لگے۔ یہ کہتے کہتے عزادارو بی بی چپ ہو گئی۔ امام سجاد آئے، آگے کہتے ہیں پھپھیوں کو، کہتے ہیں پھپھی زینب میری اماں رباب کو سنبھالنا، پھر آواز دے کے کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین، ماتم امام سجاد، یا حسین